بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے جتنے بھی نمائندگان مظفر آباد پریس کلب میں موجود ہیں، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ میں آج اسپیسیفک ایک پوائنٹ ہے جس کے اوپر میں کچھ پریس بریفنگ دینا چاہتا ہوں، کیونکہ 76 سالوں سے ہمارے اوپر ایک قرض لگایا گیا ہے وفاق کی طرف سے، جناب آزاد کشمیر ہمارا مقروض ہے، آزاد کشمیر ہمارا مقروض ہے، عوام ہماری مقروض ہے۔ اس سے پہلے آپ نے ایک دو ٹی وی چینلز پہ پروگرام بھی دیکھے ہوں گے، آج سے 8-10 سال پہلے ہمارے نامور ایک وکیل ہیں پاکستان میں کوئی، انہوں نے یہ کہا جناب کہ آزاد کشمیر کی عوام ہماری پتہ نہیں کتنے کروڑوں کی اربوں کی وہ جو ہے وہ مقروض ہے۔ اب تھوڑا سا میں اسی حوالے سے آؤں گا کیونکہ یہ بات کرنی پڑ رہی ہے، اور فیکٹس اینڈ فگر سے میں یہ بات کروں گا کہ الحمدللہ آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر ایک الگ اسٹیٹ ہے، اس کا اپنا ایک حدود اربہ ہے، اس کی اپنی اسمبلی ہے، اس کا اپنا ایک جمہوری نظام ہے۔ اس نظام کے تحت اور جو آئینی ترامیم اس کے اندر ہوئیں، لاسٹ آئینی ترمیم جو ہوتی ہے جس کے بعد آپ CBR بنا لیا آپ نے، سینٹر جو آپ کا بورڈ آف ریونیو، دوسری طرف سے اس سے پہلے آپ پاکستان کا جو FBR ہے اس کے اندر یہ نظام چل رہا تھا ہمارا ریونیو کا، جبکہ جو تقاضا ہمارا جو میں کرنے جا رہا ہوں، میرے پاس ڈاکومنٹ موجود ہیں، ان لینڈ ریونیو جو ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا انکم ٹیکس کا، اس کے ڈاکومنٹس ہیں، میں نے کہیں سے حاصل کیے ہیں، میں نے مختلف جگہوں سے معلومات لینے کے بعد میں اس پوزیشن پہ آیا ہوں میں یہ بات کروں۔ جو پوائنٹ میں لے کے جاؤں گا وہ ہے جنرل سیل ٹیکس GST۔ پہلے میں آپ کو آئین کے مطابق جو آئین پاکستان، پھر آزاد کشمیر حکومت کا جو آئین ہے اس کے مطابق اور رولز آف بزنس کی بات کرتے ہوئے میں جنرل سیل ٹیکس کو پہلے ڈیفائن کروں گا، اور اس کے بعد جنرل سیل ٹیکس کا قانون استعمال کرتے ہوئے میں آزاد حکومت اور عوام کا پیسہ جو وفاق کے ذمہ وفاقی اداروں کے ذمہ بنتا ہے میں اس کو سامنے لے کے آؤں گا۔ GST کا جو قانون ہے یہ 1990 میں لاگو ہوا، نواز شریف صاحب کی حکومت تھی، چنگیاں ختم کی گئیں اور اس کے بدلے جو ہے جنرل سیل ٹیکس لگایا گیا۔ جنرل سیل ٹیکس یہ ہوتا ہے کہ جو بھی چیز کسی جگہ سے پیدا اور پروڈکشن اس کی ہوتی ہے، میں اس کی آپ کو مثال اس طرح دوں گا کہ یہ پریس کلب کا آتا ہے، پریس کلب کے اندر ایک فیکٹری لگی ہوئی ہے کوئی بھی چیز بنانے کی، یہ مائک میرے سامنے پڑے ہیں، یہ پریس کلب یہ جو مائک ہے یہ بناتا ہے۔ GST کا قانون یہ کہتا ہے یہ مائک جب یہاں تیار ہو جائے گا، یہ مائک جب پریس کلب کے دروازے سے باہر نکلے گا تو اس کے اوپر GST لگنا ہے، یہ ہے GST کا قانون۔ یہ بیسک چیز آپ کو سمجھانے کی، یہ میں نے نہیں بنایا، آپ نے نہیں بنایا، یہ آپ کا قانون جو رولز آف بزنس کہتے ہیں، جو آئین پاکستان، جو آزاد کشمیر کے آئین کے بعد آگے تمام چیزیں تقسیم کرنے کے لیے رولز آف بزنس یا سروسز رول وغیرہ کو سامنے رکھتے ہوئے چیزیں بنتی ہیں، یہ میں آپ کو اس میں سے بات کر رہا ہوں۔ اب ہمارا اس میں کیا مطالبہ ہے، ہمارے ساتھ ہوتا کیا رہا؟ میرا مطالبہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر منگلا، نیلم جیلم، پترین، جتنے بھی ہائیڈل پروجیکٹ لگے ہوئے ہیں ان کی جو جنریشن ہے اس جنریشن کے اوپر یہ GST لگتا ہے۔ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا تھا، ہمارے وہ بڑے سیانے بیوروکریٹ جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، اسٹیبلشمنٹ، وہ ہمارے ان حکمرانوں کو، ہمارے ان بیوروکریٹس کو کیا کہتے رہے 76 سال، جب سے یہ بجلی کا پروجیکٹ سٹارٹ ہوا اور 90s میں GST لاگو ہو گیا، یہ کہتے رہے کہ جناب کہ جو بجلی اس وقت منگلا چل رہا تھا، 90s کی ہم بات کریں گے کیونکہ اب ہم نے ان سے حساب 90s سے کرنا ہے جب سے GST لگا ہے، اس سے پہلے تو GST تھا نہیں تو بات کرنا بھی فضول ہے۔ وہ ہاں دوسری جو چیزیں ہیں ابیانہ وغیرہ وہ ایک الگ چیپٹر ہمارا وہ ہم لے کے چل رہے ہیں، اس وقت میں صرف GST کو ڈسکس کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے ہمارے ساتھ یہ ہو رہا تھا، کہا جاتا تھا کہ جتنی بھی بجلی پاکستان میں آزاد کشمیر میں جو پیدا ہوتی ہے وہ جب نیشنل گرڈ میں جاتی ہے، نیشنل گرڈ سے جب ہم اس بجلی کو تقسیم کرتے ہیں تو GST وہاں لگتا ہے۔ آپ اپنے ہی قانون کی خود نفی کر رہے ہیں۔ GST کا قانون میں نے آپ کو ڈیفائن کر دیا ہے، جو بکس کے مطابق، لا کے مطابق جہاں پیداوار ہوتی ہے اسی پیداواری جو ریجن ہے، جو علاقہ ہے وہیں پہ ہوتا ہے۔ تو اس قانون کو سامنے رکھتے ہوئے میں جاؤں گا منگلا پروجیکٹ پہ، کہ منگلا کا جو ایریا جہاں پہ ہمارا یہ پروجیکٹ لگا ہوا ہے، چاہے وہ ڈیم ہے، چاہے وہ ٹربائنز ہیں جو بجلی جنریٹ کر رہی ہیں، بیسیکلی جب ٹربائن گھوما بجلی نکلی GST لگ گیا۔ میرا جو موقف ہے کہ آزاد کشمیر حکومت کا حق بنتا ہے، اس کا قانونی حق ہے کہ جو بجلی منگلا پروجیکٹ سے بن رہی ہے وہ 90 سے جب سے
GST لاگو ہوا ہے اس کی پرسنٹیج چینج ہوتی رہی ہے، وہ 7-8% چینج ہوتے ہوئے آج 18% پہ آ گیا ہے. تو جب سے یہ لگا ہے تب سے آج تک جتنی بھی بجلی پیداوار ہوئی ہے نہ GST لگنے سے لے کے آنورڈ، اس تمام پہ وفاقی ادارے، وہ کمپنیاں جو بجلی پیدا کر رہی ہیں آزاد کشمیر کے اندر سے، میں منگلا کو ہی ڈسکس کروں گا، باقیوں کا تو آپ وہ خود بھی ایڈمٹ کر گئے ہیں، نیلم جیلم کا وہ خود ایڈمٹ کر گئے ہیں، تو منگلا کا آپ کو حساب دینا پڑے گا. میں آپ کو چھوٹا سا ایک فگر بتاؤں گا کہ جو فگر میرے پاس ہے، کہ جو قانون پہ اب آؤں گا کہ ٹیکس ڈپارٹمنٹ کا جو قانون ہے یہ عدالتوں کا جو قانون ہے، میں آسان طریقے سے سمجھاؤں گا کہ آپ کیس کر دیتے ہیں شوکت نواز میر کے خلاف سول کورٹ میں، اور شوکت نواز میر کو ایک نوٹس آتا ہے، دوسرا آتا ہے، میں تعمیل اگر کر لیتا ہوں، تیسرا آتا ہے، میں اگر نہیں کروں گا تو ون سائیڈڈ فیصلہ ہو جاتا ہے. یہ قانون ہے نا، میں نے تو نہیں بنایا، یہ پاس شدہ قانون ہے، اس آزاد کشمیر کا بھی پاکستان کا بھی. ان لینڈ ریونیو ہمارا وہ ڈپارٹمنٹ ہے جو ہمارے اس ٹیکسز کو ڈیل کرتا ہے اور خاص طور پہ GST کو ڈیل کرتا ہے. انہوں نے باقاعدہ جو پاکستان کی وہ ادارے، وہ کمپنیاں جو آزاد کشمیر کی حدود کے اندر بجلی جنریٹ کر رہی ہیں، ان کو انہوں نے جو فیصلے سنا دیے ہوئے ہیں، جب انہوں نے کوئی رپلائی نہیں کیا تو قانون یہ کہتا ہے کہ جب کوئی رسپانڈ نہیں کرے گا، آپ نے پراپر نوٹس اس کو جاری کیے ہیں، تو عدالت کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ ون سائیڈڈ فیصلہ کر دے. جو فیصلہ جات ہوئے ہوئے ہیں اس کے مطابق، میری بات نہیں ہے، یہ جو قانون کے مطابق ان لینڈ ریونیو آزاد کشمیر نے جو وفاقی حکومت کے ذمے، ان اداروں کے ذمے جو آزاد کشمیر سے بجلی پیدا کر رہے ہیں، ان کے ذمے 251 بلکہ 252 ارب روپیہ اس کے فیصلے کر دیے، اور جو ابھی زیر کار ہیں فیصلے وہ تقریباً 50 ارب روپے کے ہیں. یہ تقریباً 300 ارب روپیہ پاکستان حکومت کے ذمے قانونی طور پہ آج میں یہ ثابت بھی کر رہا ہوں، اور یہ آنے والے دنوں میں ثابت بھی ہو جائے گا. ہمیں اس کے بعد ہم اب آپ کو کچھ دنوں میں پورے یونٹ جو 90 سے لے کے آنورڈ اس وقت تک اس پروجیکٹ نے جنریٹ کیے ہیں، ہم وہ بھی سامنے لے آئیں گے. پھر ان یونٹس کو ضربیں دی جائیں گی اس ٹینیور کے حساب سے کہ کس عرصے میں پرسنٹیج کیا تھی GST کی، کس عرصے میں کیا تھی. یہ تو اربوں روپیہ بنے گا. یہ تو میں نے ابھی آپ کو 300 ارب روپیہ نکالا ہے وفاق کے ذمہ، یہ میں نے نہیں نکالا، یہ ہمارے اداروں نے نکالا، جن اداروں کو تسلیم کیا جاتا ہے انہی اداروں نے یہ نکالا ہوا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ جس کا زور چلتا ہے اسی کی بات سنی جاتی ہے. آج تک کسی نے نہیں پوچھا. لہٰذا جب ہمارے ساتھ کوئی حساب کرے گا، ہمیں کوئی بھکاری کہے گا، تو پھر ہم اس کو بتائیں گے کہ اس بھکاری کے وسائل کے اوپر تم لوٹ مار کر رہے ہو 76 سالوں سے، تمہیں اس کا حساب دینا پڑے گا. یہ پہلا ہم نے آپ کو چھوٹا سا حساب مانگ لیا ہے کہ آپ پہلے ہمارا یہ چھوٹے سے GST کا حساب کر دیں، باقی ابیانہ دوسری چیزیں بات کی بات ہیں. تو میں اپنی بات کو کلوز کرتے ہوئے اس پوائنٹ کے اوپر کہ آزاد حکومت کا وفاق کے ذمے GST کی مد میں تقریباً 300 ارب روپیہ بقایا ہے جو وفاق دینے کا پابند ہے. آپ نے اس سے ہٹ کے بات ہے، آج آپ نے کیس کیا تھا جو لینڈ افسران ہے اور جو دیگر افسران کی برات کے حوالے سے، اس میں ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، اس میں وہ ابھی بحث کی آتا ہے کہ اس میں کیونکہ کوئی آرڈرز پاس نہیں ہوئے، چیف صاحب نے یہی کہا تھا کہ میں وربلی جو آرڈر کر رہا ہوں تو اس کو آپ کریں. اس میں 2-3 چیزیں تھیں، کیونکہ آلریڈی ہماری ایک تحریک چل رہی ہے، اور یہ جو ہماری آلریڈی جو وہاں کیس لگا ہوا ہے یہ شوکت نواز میر بنام سرکار، یہ فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کی یہ ریٹ ہے، اور بھی کئی لوگوں نے یہ ریٹ کی ہوئی ہے. ساروں کو کلب کیا گیا، بینچ بنا ہوا تھا، اور اس کو جو ہے نا ہمارا جو نیلم جیلم جو مظفر آباد بچاؤ تحریک جو تھی، جس میں نیلم جیلم پروجیکٹ کے حوالے سے ہم ہائی کورٹ میں گئے تھے، اس فیصلے کے خلاف جو ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ کیا تھا نیلم جیلم پروجیکٹ کے اوپر، دریا بچاؤ تحریک جب وہاں پہ ہائی کورٹ میں گئی تھی اس دھرنے کے بعد، تو اس فیصلے کی کنڈیمٹ آف کورٹ کی جو ہماری اپیل تھی وہ بھی آج اس سے کلب ہو گئی ہے، اس پہ بھی انہوں نے آرڈر جاری کیے ہیں. اور جہاں تک رہی بات فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کی، اس میں مائنڈ تمام لوگوں کا کلیئر ہو چکا ہے کہ یہ فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کیوں دیا جائے جب کہ آزاد کشمیر کے اندر تمام بجلی پانی سے پیدا ہوتی ہے. اور دوسری بات جو وہاں پہ ہوئی ہے وہ بڑے ہمیں ہمارے خوش آئند ہے کہ ہمارے خاص طور پہ میں چیف جسٹس صاحب کی بات کروں گا، انہوں نے بڑے کلیئر الفاظ میں یہ بات کی ہے کہ اشرافیہ کی جو مرات ہیں انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا. میں یہ بڑا حیران ہو گیا ہوں کہ انہوں نے کہا بھائی آپ ہم سے سٹارٹ کریں،
ہاں، اور اگر آپ نہیں کر سکتے ہمیں بتائیں، ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے کس طرح کرنا ہے۔ انہوں نے یہاں تک کہا کہ اگر ہم نے کوئی آرڈر پاس کر دیا ہے تو آپ کے پاس قانونی طور پہ اختیار موجود ہے کہ آپ اس کو دوبارہ ریورس کروا کے ہمارے پاس